السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں مسجد قباء آئی ہوں اور انشاءاللہ تعالی مسجد قباء میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں عمرہ مقبولہ کا ثواب کیوں ہے، اور وہ آپ کو کنواں دکھاؤں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی، اور آپ کو میں یہاں مومنین کے قبرستان کے بارے میں بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں جس وقت آئی ہوں یہ عصر کا ٹائم ہے تقریباً، اسی لیے آپ کو دھوپ میں پلاہٹ محسوس ہو رہی ہے اور سائے ڈھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں صحن کی طرف آ گئی تھی، ماشاءاللہ یہاں جگہ جگہ اس طرح کے پودے لگائے ہوئے ہیں، جب یہ تھوڑے سے گھنے ہو جائیں گے تو ان کی چھاؤں میں حاجی بہت آرام سے انشاءاللہ بیٹھ سکیں گے۔ اچھا یہ اس طرح سے یہ تھوڑا سا لوکل ٹچ دیا ہوا ہے، یہ شاپس ہیں جہاں چھپر سا ڈالا ہوا ہے، اور اس میں آپ کو خوشبو بہترین مل سکتی ہے، تسبیح، کھجوریں، یعنی کہ زائرین کے لیے بہت آسانی ہے مسجد قباء میں بھی آ کے اگر وہ کوئی چیز خریدنا چاہیں، یہ زمزم زمن کارنر کے نام سے یہ یہاں پہ خرید سکتے ہیں، اور مجلس بھی اویلیبل ہے بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ ایک نقشہ سا بنایا ہوا ہے جس میں جو مسلمانوں کی ہے، اسلام کی جرنی ہے، کس کس طرح سے اس کو رائز ملا، اس میں نشان دیے۔ اچھا یہ ایک السیرہ کے نام سے یہ ایک گیٹ ہے جس میں انٹر ہو کے وہ قدیم 1400 سال پہلے کی جو صورتحال تھی، جو کھجوریں اور جو جس طرح کا سیٹ اپ تھا اس طرح کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی ٹکٹ تھی 19 یا 29 ریال، اس طرح سم تھنگ 19-20 ریال کی تھی، تو یہ اس طرح سے جا کے آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ السیرہ کا جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے بالکل سامنے یہ مسجد قباء کا ویو ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ سارا صحن بھی اسی میں مسجد قباء کے صحن میں شامل ہے۔ پھر ہم آگے تھے اوپر کی طرف، تو یہاں ماشاءاللہ یہ گیٹ ہیں لیکن دھوپ پڑنے کی وجہ سے کھلے ہوئے نہیں تھے، اسی لائن میں ہم اسی طرف مصلی النساء کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ لیڈیز پورشن ہے یہاں پہ، اور بچے بھی الاؤڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ الگ پورشن ہوتا ہے ان کا۔ یہ آپ کو نظر آ گیا کہ مقبولہ عمرہ کا جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو ہم یہ آ گئے تھے لیفٹ اور رائٹ دو سائڈز پہ لیڈیز کی یہ جگہیں بنی ہوئی ہیں، ایک طرف بچے الاؤڈ ہوتے ہیں، ایک طرف بچے الاؤڈ نہیں ہوتے۔ بیسیکلی مومنین جب یہاں رہتے تھے تو ان کا ایک اعتراض تھا کہ جب ہم مکہ میں آرام سے ہم عمرہ کر سکتے تھے، وہاں پہ ہم نمازیں پڑھ سکتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت فرمائی۔ بے شک اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی، ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ آپ لوگ بتائیے گا کس کس کو اس کا پتہ تھا پہلے سے کہ یہاں 2 عمرے کی فضیلت، 2 رکعت کی جو فضیلت ہے وہ عمرے کے برابر کیوں ہے؟ یس اور نو میں آپ لوگ کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کس کس کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا۔ اور یہ اوپر سے ہی مسجد قباء کا میں ویو لے رہی ہوں، ماشاءاللہ یہ پلانٹس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم آ گئے تھے اسی سائڈ سے ہی نیچے اتر کے آ گئے تھے مسجد قباء کے صحن کی طرف۔ بیسیکلی چاروں طرف ہی اس کا تھوڑا تھوڑا مسجد قباء کا صحن ہے۔ یہاں پہ ہیلپنگ سینٹر تھا، کوئی بھی پرابلم مسجد قباء میں یا گمشدہ کوئی چیزیں ہوں اسی لائن میں یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں بھی لیڈیز اس طرف سے بھی نیچے اتر سکتی ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ واش روم تھے، مینز بھی اور ویمنز بھی۔ تو اب ہم جب جا رہے ہیں جہاں، یہ بالکل سیدھا جا کے اس طرف بھی مسجد قباء کا صحن جو ہے وہ نکلے گا، وہ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور بیسیکلی یہاں پہ بھی مردوں کی کافی طرف سے انٹرنس ہے، لیڈیز کی وہ جو اوپر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس طرف ہے، مردوں کی کافی طرف سے یہ سامنے بھی ہمیں دوبارہ یہ دیکھیں، یہ میلز کی جو انٹرنس ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا اس والی انٹرنس کو یاد رکھیے گا، اس انٹرنس کے بالکل سامنے کا جو صحن ہے یہ مومنین کا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہ جو اب یہ آپ کو یہ سارا ایریا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ والا یہ سارا ایریا یہ مومنین کے قبرستان ہوتے تھے، جو کہ مسجد نبی کی توسیع میں پھر انہوں نے اس کو سیٹ کر کے صحن میں شامل کر دیا۔ اچھا ہم آگے تھے، یہ ہے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایرس ویل الخاتم، خاتم کے نام سے اس لیے کہ خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو وہ مہر لگایا کرتے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے پاس ہی، اور حضرت عمر سے جب حضرت عثمان کے پاس آئی تو وہ ایک دن کنویں پہ بیٹھے تھے اور وہاں سے انگوٹھی ان سے کنویں میں گر گئی، اور وہ ڈھونڈتے رہے جس کی وجہ سے اس کے بعد بھی انہیں نہیں ملی۔ اچھا اس کنویں کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں سائڈ پہ حضرت ابو بکر اور بائیں سائڈ پہ حضرت عمر بیٹھے تھے، اور بالکل فرنٹ پہ جو ہے نا کنویں کے اوپر ہی حضرت عثمان بیٹھے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جنت کی خوشخبری سنائی انہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت یہ کنواں ہے، اسی لیے شاید اس کے آثار بھی الحمدللہ ابھی تک قائم ہیں۔ یہ مسجد قباء کے سامنے مجھے صحن سے
ایک کھجوروں کا باغ نظر آ رہا تھا جسے مزرعہ کہتے ہیں. خوبصورت ویو ہے اور یہ دیکھیں کتنا لمبا، یہ ماشاءاللہ کافی دور تک یہ باغ پھیلا ہوا ہے اور مسجد قباء کی سائڈ ہی بنتی ہے الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ جانتے ہوں گے حضرت فاطمہ، ان کا بھی گھر یہیں پہ تھا، بلکہ ابھی وہ ایک نشانی اندر جو مردانہ سائڈ ہے اس پہ ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے عین نیچے ان کا گھر ہوا کرتا تھا، وہ ایک نشانی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. تو حضرت فاطمہ جب یہاں رہتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے یا ان سے ملنے کے لیے تھوڑا اداس ہوتی تھیں، تو بعد میں ان کا گھر جو ہے وہ مدینہ میں شفٹ ہو گیا تھا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو، اور اس میں کہ صحن میں کافی جگہ پہ جو ہے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. یہ مجھے پلانٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. یہاں پہ بالکل سامنے جو میں نے آپ کو بتایا تھا صحن جو ہے مسجد نبوی کا، جہاں پہ مومنین کا قبرستان تھا، یہاں پہ اب سفرے بچھے ہوئے ہوتے ہیں گرے کلر کے کارپیٹ سے. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہی تھی، پر میں سامنے نہیں جا رہی تھی، وہ مجھے دیکھ کے بھاگتے اور پھر وہ اتنا چل نہیں سکتے تھے، تو بیٹی کی بھی طبیعت خراب تھی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اندر سے شوٹ کر کے لائیں، تو انہیں جتنی سمجھ آئی ہے وہ کر لائے ہیں. بیسیکلی میں چاہ رہی تھی کہ ایک گنبد جس کے اوپر خیمہ نما ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آئے تھے تو وہ اس جگہ پہ انہوں نے قیام کیا تھا، تو وہ نشانی کے طور پہ انہوں نے اسی گنبد کے اوپر خیمے ڈاٹ ڈاٹ لگا کے خیمے کا جو نشان جو ہے وہ بنا دیے، تاکہ یہ چیز محفوظ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ. اس کے بعد میں باہر آ گئی تھی اور تقریباً مغرب کا ٹائم قریب ہو گیا تھا. ابھی آپ کو سن رائز بھی سن سیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، ہونے والا ہے، اور جیسے جیسے لائٹس آن ہوتی ہیں تو بالکل بہت خوبصورت اس کا نائٹ ویو ہوتا ہے. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا.